السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نیوبی مومی۔ آج کی ویڈیو میں آپ پریگننسی کے تیسرے ماہ کے بارے میں جانیں گے کہ اس ماہ میں آپ اپنی طبیعت میں کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں، بچے کی گروتھ کتنی ہوتی ہے، کس صورت میں ایمرجنسی میں ڈاکٹر کو دکھایا جائے، اور اس منتھ کے پری نیٹل وزٹ میں کیا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تیسرا مہینہ 90 ہفتے سے شروع ہو کر 13ویں ہفتے پہ ختم ہوتا ہے؟ چونکہ ان 3 ماہ میں آپ کے بچے کی اہم ترین نشو و نما ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے 3 ماہ بعد مسکیریج کا چانس کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ تیسرے مہینے کے کامن سمٹمز شروع کے 2 ماہ جیسے ہی ہوتے ہیں، جیسے ڈیزینس یعنی چکر آنا، نوزیا یعنی متلی الٹی کی شکایت، نپلز کا رنگ گہرا ہونا، کھانے سے جی اٹھنا یا کچھ مخصوص کھانوں کا دل چاہنا، ڈسچارج ہونا، مزاج کا اتار چڑھاؤ، تھکاوٹ، مسوڑوں کا سینسیٹیو ہونا اور کانسٹیپیشن کی شکایت۔ اس ماہ میں آپ کو کچھ نئی شکایات بھی ہوں گی، جیسے بیک ایک یعنی کمر میں درد ہونا۔ چونکہ آپ کا بیبی بڑھ رہا ہے تو اس کے وزن کی تلافی کے لیے پیچھے کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کمر میں درد کی شکایت رہنے لگتی ہے اور یہ بچہ پیدا ہونے تک ہوتی رہے گی۔ کمر کے درد کو کم کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا پوسچر اچھا رکھیں، یعنی کمر پہ زیادہ جھکاؤ نہ پڑے۔ اسی طرح کمر اور پیٹ کے بل لیٹنے کے بجائے کروٹ پر لیٹیں۔ بھاری چیزیں اٹھانے سے پرہیز کریں، اگر اٹھائیں تو نیچے بیٹھ کر گھٹنے موڑ کے اٹھائیں، اس طرح وزن آپ کی کمر پہ نہیں آئے گا۔ فلیٹ یعنی بنا ہیلز کی چپل پہنیں، اپنی کمر کے پیچھے کوئی سپورٹ جیسے تکیہ وغیرہ لگا کے بیٹھیں، اس طرح آپ کمر کے درد سے بہت حد تک چھٹکارا پا لیں گی۔ دوسری بہت کامن شکایت جو اس مہینے میں ہوتی ہے وہ ہے لیگ کریمپس یعنی پیروں اور پنجوں میں درد ہونا، جو خاص طور پہ رات میں لیٹنے کے بعد ہوتا ہے۔ اس درد کو کم کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کیلشیم والی غذائیں لیں، جیسے دودھ دہی وغیرہ کا استعمال کریں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں اور پیروں کے مساج یعنی مالش کرنے سے بھی درد میں کافی حد تک آرام آتا ہے۔ ہیمورائڈس یعنی پائلز، کچھ خواتین کو کانسٹیپیشن کے ساتھ پائلز کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ قبض کو دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں اور فائبر والی غذائیں کھائیں، خوب پانی پئیں، پھلوں کا جوس پینے کے بجائے پھل کھائیں، اس سے بھی آپ کو فائبر ملے گا اور کانسٹیپیشن سے آرام ملے گا۔ اب آتے ہیں کچھ ایسی ویکلی چینجز کی طرف جس میں آپ کو کچھ شکایات سے آرام ملے گا۔ 12ویں ہفتے میں آپ کی تھکاوٹ کافی کم ہو جائے گی اور آپ خود کو ایکٹیو اور فریش محسوس کریں گی۔ آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہوگا اور مسکیریج کا چانس اب کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ 13ویں ہفتے تک آپ کی متلی الٹی کی شکایت بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ بچے دانی مسلسل تیزی سے بڑھ رہی ہے، آپ کے بچے کی دل کی دھڑکن بھی الٹرا ساؤنڈ ڈیوائس سے سنی جا سکے گی۔ فیٹل ڈیولپمنٹ ایٹ 3 months پریگننٹ، تیسرے مہینے میں بچے کے ہاتھوں پیروں کی انگلیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، جلد اور ناخن بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، گردے مکمل طور پہ بن جاتے ہیں اور یورین بھی بننے لگتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ریڑھ کی ہڈی ابھی بھی نرم ہی ہوتی ہے۔ بون میرو میں وائٹ بلڈ سیلز بننے لگتے ہیں۔ بون میرو ہڈی میں موجود گودے کو کہتے ہیں، جس میں وائٹ بلڈ سیلز بنتے ہیں جو جسم میں قوت مدافعت کو برقرار رکھتے ہیں اور کسی بھی انفیکشن یا وائرس سے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں۔ بچے کے جینائٹلز یعنی سیکس آرگنز بھی بننے لگتے ہیں، یعنی آپ بہت جلد جان جائیں گے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا یا بیٹی، لیکن ابھی بھی 20ویں ہفتے سے پہلے الٹرا ساؤنڈ میں کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تیسرے ماہ میں بیبی اپنا انگوٹھا بھی چوسنا شروع ہو جاتا ہے اور ہچکی بھی لیتا ہے۔ بیبی اپنے ہاتھوں پاؤں کو بھی ہلا رہا ہوتا ہے، بٹ ابھی بھی آپ اس کی موومنٹس محسوس نہیں کرتے۔ کم از کم 5ویں مہینے میں جا کر موومنٹس محسوس ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اسکن ابھی بھی ٹرانسپیرنٹ ہی ہے، یعنی آر پار نظر آ رہا ہوتا ہے اور پوری جلد پہ نرم سے بال آ جاتے ہیں۔ مسوڑوں میں دانت بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسرے مہینے کے آخر تک آپ کا بیبی تقریباً 3 انچ لمبا ہوگا، آڑو کے سائز کا ہوگا اور وزن تقریباً 23 سے 24 گرام یعنی 1 اونس کے قریب ہوگا۔ وین ٹو سی اے ڈاکٹر یعنی کون سی کنڈیشن میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ اگر آپ کو بہت تیز بخار ہو جو 102 تک پہنچ جائے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ شدید پیٹ میں درد ہو، شدید کمر میں درد ہو، بہت زیادہ الٹی متلی ہو کہ کچھ بھی کھایا پیا نہ جا سکے، پیشاب میں جلن یا تکلیف، ڈسچارج میں سے اسمیل آئے، ان سب صورتوں میں فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ان کو اپنی صورتحال سے آگاہ کریں۔ پریگننسی میں ذرا بھی غفلت سے کام نہ لیں۔ واٹ ٹو ایکسپیکٹ ایٹ یور پری نیٹل وزٹ دس منتھ، 8ویں ہفتے میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کی گروتھ بھی جانچی جاتی ہے۔ یہ پہلا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بچے کی دل کی دھڑکن ہے یا نہیں اور گروتھ صحیح ہو رہی ہے یا نہیں۔ تیسرے ماہ میں بچے کی ہارٹ بیٹ ایک چھوٹی سی ڈیوائس کے ذریعے بھی سنی جا سکتی ہے اور ہر وزٹ پہ ایسے ہی سنی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی صحت کو جانچنے کے لیے آپ کی ہائٹ، وزن اور بلڈ پریشر نوٹ کیا جائے گا۔
ڈاکٹر آپ کا پیٹ دبا کے آپ کے بچے دانی اور بچے کی گروتھ اور پوزیشن کا اندازہ لگائیں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔